ہر سطح پہ ان کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے۔ اب میری سطح، میں دار مریم میں بات کر سکتا ہوں، جامعہ سیانت العلوم کے اندر بات کر سکتا ہوں، مدینۃ العلم کے اندر بات کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں وہاں پہ میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا تحفظ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، اور ان کے خلاف میں بات کر سکتا ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ گیرٹ ولڈز ڈچ سیاستدان ہے جو نیدرلینڈز کی فریڈم پارٹی کا لیڈر ہے اور موجودہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہے۔ اس ظالم نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ اس سال کا سب سے بڑا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکن بنا کر کیا جائے گا۔ ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور جس سطح پہ مذمت ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسی سطح کے اوپر اور اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے۔ اگر وہ 4 لوگوں کے سامنے ہے تو 4 کے سامنے اپنی سطح کے اوپر اس کو احتجاج کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کو مخالفت کرنی چاہیے، اور بھرپور ایسے لوگوں کی مخالفت کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ دشمنان اسلام ہمیشہ سے ہی اسلام اور پیغمبر اسلام جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق گستاخانہ بیانات اور گستاخانہ خاکوں کے علاوہ مختلف طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دنیا میں امن کے واحد علمبردار بھی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس ہستی کی توہین اور گستاخی کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ تو پھر ایسے شنی اور قبیح عمل کے ارتکاب کے بعد امن کا قیام کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ قائم کریں گے امن کو؟ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کو متعصب قرار دینے میں پیش ہیں، انہیں دہشت گرد قرار دینے میں پیش ہیں۔ ان کا یہی کام ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی جو ہے وہ حرزہ سرائی کی جاتی رہے، اور اپنے ان کے تعصب کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتے۔ یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ کسی بھی مذہب کے مقدس اور محترم شخصیات کی توہین کا نتیجہ دہشت گردی بد امنی ہوا کرتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے بنانے کے بعد ان کو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے خلاف وہ خاکے چھاپے اور مسلمان خاموش بیٹھے رہے۔